ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا تو سب کچھ ٹھیک، لیکن پاکستان نے ایران پہ جب جوابی کارروائی کی تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ امریکہ نے 2004 میں پہلا حملہ پاکستان میں، ڈرون حملہ پاکستان میں کیا ہے، اور آخری حملہ اس نے 2013 میں کیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے فہرست مرتب کر رکھی ہے، جیسے جب امریکہ پاکستان پہ ڈرون اٹیک کر رہا تھا تو یہ موصوف قلم دوات کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں یہ لکھ رہا ہوں۔ محترم نے انٹرنیٹ سے گوگل سرچ کر کے یہ ساری فہرست مرتب کی ہے، صرف ایران کے حق میں بولنے کے لیے، اور کہتے کیا ہیں؟ جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ جو ایران نے بلوچستان میں کیا ہے، اصل سبق امریکہ کا ہے کہ اس طرح گھر میں جا کے مارو۔ کہتے ہیں کہ اصل سبق امریکہ کا پڑھایا ہوا ہے کہ گھر میں جا کر مارو، یا امریکی حملے کو بنیاد بنا کر اب کوئی بھی ہم پہ حملہ کر دے گا، جیسے ایران نے ابھی حملہ کیا اور موصوف حمایت کرنے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی تیش دلایا گیا۔ یہ جتنے تیش دلا رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، تیش کس نے دلایا؟ اینکر پرسن، میڈیا پہ بیٹھنے والے، ان لوگوں نے تیش دلایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ادارے یا ہماری آرمی کسی کے تیش دلانے پہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر دے گی؟ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لگتا ہے یہ بڈھا بھی سٹھیا گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان نے تیش دلایا۔ ایک بات اور پھر بھی بات کہی کہ جو ڈرون اٹیک میں مارے جانے والے لوگ تھے وہ بھی القاعدہ اور طالبان کے تھے۔ ایک مذمتی بیان یا ایک ٹاک شوز پہ یا کسی جگہ پہ بھی القاعدہ یا طالبان کا بندہ ہو جس نے پاکستان کو یا پاکستان آرمی کو تیش دلایا ہو، تم بتا دو، اس کا نام بتا دو، اور پھر کہتے ہو جی تکفیری فتنہ ہے، تکفیری فتنہ ہے۔ تکفیری تم لوگ ہو، تمہارے بڑوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات بھی لکھی ہیں اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔ اہل سنت نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر ایبٹ آباد واقعے کو بنیاد بنایا گیا۔ ایبٹ آباد واقعہ اس کو بتانے والوں نے، جنہوں نے گوگل سرچ کر کے اور انٹرنیٹ پہ سرچ کی اور کہا جی کہ یہ دیکھیں ایبٹ آباد کا واقعہ جو ہوا تھا اور وہ مشرف دور میں ہوا تھا۔ اتنی بڑی توہین پاکستان کی، اور یہ مشرف کے دور میں ہوا، جرنیل تھا۔ اب اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مشرف دور میں نہیں ہوا تھا، وہ زرداری صاحب کا دور تھا۔ اس وقت آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ وہ مشرف دور میں ہوا تھا؟ اور پھر کہتا ہے کہ امریکہ حملہ کرے تو ٹھیک اور ایران حملہ کرے تو پھر جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو محترم اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت جو قیادت تھی، اس کی اپنی پالیسیاں تھیں، انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن اب جو قیادت ہے انہوں نے جواب دیا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر کے جواب دیا ہے، اس لیے موصوف کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایران نے دہشت گردوں کو مارا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بھی وہاں کیا کیا ہے، دہشت گردوں کو مارا ہے۔ تو ہم بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے دہشت گردوں کو مارا ہے، نہ ایران کی عوام پہ حملہ کیا ہے، نہ ایران کے افواج پہ حملہ کیا ہے، ہم نے بھی وہاں جا کر دہشت گردوں کو مارا ہے، پھر ہم نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے امریکہ حملہ کرے تو ٹھیک، ایران حملہ کرے تو ٹھیک نہیں۔ مطلب کہ امریکہ کو حملے کو بنیاد بنا کر، اس کو جواز بنا کر یہ موصوف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران نے بھی حملہ کیا ہے۔ ایران نے تو بابا اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ دھمکیاں اسرائیل کو دے رہا تھا، اس نے اسرائیل پہ کیوں نہیں حملہ کیا؟ 100 دن سے زائد گزر گئے ہیں، فلسطین پہ حملے اسرائیل کے جاری ہیں، اس نے وہاں پر تو حملہ نہیں کیا۔ پاکستان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس پہ بمباری کروں گا، اسرائیل پہ یا میزائل ماروں گا، وہ تو اسی ملعون نے، ایران نے کہا تھا۔ اور یہ وہ مفت کے سپاہی ہیں ایران کے جو یہاں بیٹھ کر پاکستان کی ہوا کھا کے، پاکستان کے کھا کر، پاکستان کا پانی پی کر، پاکستان میں رہ کر، پاکستان کی چیزیں استعمال کر کے اور ایران کے حق میں بولتے ہیں اور ان لوگوں کے حق میں بولتے ہیں جو ہماری سرحدوں کا دفاع نہیں کرتے۔ ہمیں ان سے باخبر رہنا چاہیے۔